آج کے سیشن میں ہم دو باتیں پڑھیں گے. ایک ہے ویز ٹو کلاسیفائی کلاس روم اسیسمنٹ اور دوسرا ہے کہ دین ود ان ایچ کلاسیفیکیشن کس طرح کی ٹائپس جو ہیں وہ اسیسمنٹ کی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. سو دو چیزوں کے بارے میں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ کلاس روم اسیسمنٹ سے ہماری مراد کیا ہے. کیا چیزیں ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلاس روم اسیسمنٹ ہے. اور جیسا آپ کے سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، دا پروسیس آف گیدرنگ، ریکارڈنگ، انٹرپریٹنگ، یوزنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ چائلڈز پروگرس اینڈ اچیومنٹ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف نالج، کانسیپٹس، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈس. اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہم کلاس روم میں 4 طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے پڑھانے کے دوران. ہم بچوں کا نالج ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کانسیپٹس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے رویے بنا رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کرنے کے دوران ہم انفارمیشن، ان چیزوں کی ڈیولپمنٹ سے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے دوسروں تک کہ بچوں کی لرننگ پروگرس کیسی ہے. اس سارے عمل کا نام جو ہے یہ کلاس روم اسیسمنٹ ہے. اب ہم اسی کانٹیکسٹ میں کلاس روم اسیسمنٹ کی کلاسیفیکیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. کلاس روم اسیسمنٹ کو ہم 4 طریقوں سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک اس کی نیچر کے لحاظ سے، اس کے فارمیٹ کے لحاظ سے، کلاس روم انسٹرکشن میں اس کی یوزز یا استعمال کے لحاظ سے، اور ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے طریقوں کے لحاظ سے. ان 4 طریقوں سے ہم اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے اور پھر ان سب کے اندر اس کی فردر سب ٹائپس ہیں. ہم باری باری ان کی سب ٹائپس کے بارے میں دیکھتے ہیں. نیچر آف اسیسمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹپیکل پرفارمنس ورسز میکسیمم پرفارمنس. اس بات کی وضاحت میں آنے والے سیشنز میں کرتا ہوں کہ ان سے ہماری کیا مراد ہے. اس کے بعد فارمیٹ کے لحاظ سے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. فکسڈ فارمیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، فکسڈ چوائس جن کو کہتے ہیں آپ، اور کمپلیکس پرفارمنس ٹیسٹ ہوتے ہیں. 2 طریقوں سے ہم اس کو فارمیٹ کے لحاظ سے اسیسمنٹ کو دیکھیں گے. کلاس روم میں اس کے استعمال کے لحاظ سے اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پلیسمنٹ کے لیے اسیسمنٹ کرنا، فارمیٹیو اسیسمنٹ کرنا، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرنا اور سبمیٹیو اسیسمنٹ کرنا. تو یہ 4 طریقے اس کے ہو گئے. اس کے بعد چوتھا جو ہے اس کا تھا ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے لحاظ سے. اس لحاظ سے بھی ہم اس کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں، نارم ریفرنس اسیسمنٹ اور کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ. سو ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ کلاس روم اسیسمنٹ کی 4 کلاسیفیکیشنز تھیں اور ان 4 کلاسیفیکیشنز میں فردر کیا کیا چیزیں ہم کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات کے بارے میں پڑھیں گے.